پاکستان میں سیاست لوگوں کے ایشوز پہ کبھی بھی نہیں ہوئی، مطلب یہ کہ روٹی کپڑا مکان اور جو بھی لوگوں کی ضروریات ہیں اس پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی، یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے۔ پاکستان میں سیاست کس چیز پہ ہوئی ہے؟ وہ ہوئی ہے خود غرضی پہ، مفاد پرستی پہ، اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے، اپنی دولت بڑھانے کے لیے یا اپنی طاقت بڑھانے کے لیے، عہدوں کے لیے، اس چیز پہ سیاست ہوتی رہی جس کو پاور پالیٹکس بھی کہتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے آ کے ایک نئی روایت شروع کی، اس نے تشدد کی سیاست شروع کی، اس نے قتل و غارت کی سیاست شروع کی، اور جب سے وہ جیل میں گیا ہے خاص طور سے وہاں سے تو اب اس نے لاشوں کی سیاست شروع کر دی ہے۔ مطلب اس کو ابھی جو آپ کے سامنے ہوا 25 یا 26 نومبر کو جو بھی اسلام آباد میں ہوا، اس کے اوپر تو پی ٹی آئی کے حمایتیوں نے، وہ چاہے یوٹیوبرز ہیں، چاہے صحافی ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ ہیں، کوئی بھی لوگ ہیں جو کہ اس کے فیور میں ہیں، انہوں نے تو ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے تو ایسی ڈاکٹرڈ ویڈیوز، ایسی تصویریں لگائی ہوئی ہیں کہ کبھی وہ غزہ کی جو تصویریں ہیں وہ لا کے لگا دیتے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں یہ ہوا ہے، اور لاشوں کے انبار انہوں نے لگا دیے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور نہ وہ اس کا ثبوت مہیا کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان اس وقت اتنا ڈیسپریٹ ہے کہ وہ لوگوں کو مروانا چاہ رہا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ عمران خان کو آپ دیکھیں، ہمیشہ سے اس نے ملک دشمنی کی ہے، اس نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے، یا وہ شعوری طور پہ لاشعوری طور پہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی، لیکن اس نے پاکستان دشمنی کی ہے، خاص طور سے جب سے اس کو حکومت سے نکالا گیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے IMF کو لکھا کہ جی فنڈز نہ ریلیز کریں آپ پاکستان کو۔ وہ جہاں جہاں جاتا تھا پاکستان لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ جی پاکستان تو کرپٹ لوگوں سے بھرا پڑا ہے، تاکہ یہاں پہ نہ ٹورسٹ آ سکیں، نہ یہاں پہ فارن انویسٹمنٹ آ سکے، نہ یہاں پہ کاروبار میں کوئی انویسٹ کر سکے۔ اس بندے نے اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب سے اس کو نکالا گیا ہے، اس نے جہاں پہ وہ ایک طرف امریکہ سے حقیقی آزادی کی بات کرتا تھا، دوسری طرف اس نے وہیں پہ PR کمپنیاں ہائر کی ہوئی ہیں، لابنگ فرمز ہائر کیے ہوئے ہیں، جن کو وہ لاکھوں میں ڈالرز کی اماؤنٹ ہے وہ ان کو پے کرتا ہے، اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ وہاں کے پارلیمنٹیرین سے، کانگریس مینوں سے، جو بھی حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں ان سے جا کے وہ عمران خان کے حق میں بیانات دلوائیں۔ ان کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ مختلف جریدوں میں، مختلف اخباروں میں، عالمی سطح کے جو اخبار اور رسالے ہیں ان میں وہ عمران خان کے حق میں وہ مضمون چھپوائیں۔ تو عمران خان جو ہے وہ اس کو یہ کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ بیرون ملک پاکستانی تو ہیں ہی اس کے ساتھ، لیکن آپ کو یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ جمائمہ جو کہ گولڈ سمتھ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، وہ ابھی بھی اس کے ساتھ جو ہے لگی ہوئی ہے، اور وہ پوری طاقت ان کی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، اور اسی لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ UK میں اس کے بہت زیادہ حمایتی بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو بہت چالاک اور مکار انسان ہے، یہ اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے جس طرح سے مذہب کو استعمال کیا، خاص طور سے ابھی آپ نے ان کی جو ویڈیوز دیکھی ہیں، جو بشرا بی بی نے کہا ہے، آپ کو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو اشتعال بھی دلاتے ہیں مذہب کے نام پہ، لوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اور پھر دوسری طرف جو ہے یہ اس سے الگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم جا کے عمران خان کے لیے جہاد کرو، کیونکہ وہ تو خدا کا ایک خاص نمائندہ ہے، اور پھر اس کے بدلے میں آپ ان کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوتے۔ مطلب پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں نے دل سے کیا، یہ تو خدا نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ وہ جہاد کریں، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب لوگ نکلیں گے، جب لوگوں پہ ریاست کا ظاہر پکڑ ہوگی، ان کو جیلوں میں بھی ڈالا جائے گا، ان پہ تشدد بھی کیا جائے گا، اس وقت یہ لوگ جو ہے یہ الگ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ تو ہم نے نہیں کہا، یہ تو لوگوں نے خود سے کیا۔ اور آپ کو نظر آ گیا آپ کے سامنے ابھی جو 25-26 نومبر کو ہوا، یہ لوگ اپنے کارکنوں کو، معصوم یا نادان لوگوں کو، یا جس طرح سے بھی یہ لوگوں کو لے کے آئے ہوئے تھے، ان کو میدان میں چھوڑ کے یہ سارے کے سارے وہاں سے فرار ہو گئے۔ کسی کے کوئی، وہ کہتے ہیں نا کہ آنچ تک نہیں آئی ان کے بچوں کو تو آپ چھوڑ دیں، لوگوں کے بچوں کو جس طرح سے انہوں نے ذلیل و خوار کرایا ہے، اور جبکہ ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہیں، چاہے وہ برطانیہ میں ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہی گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ تو نہیں نکلے نا۔ تو ان لوگوں کے پیچھے آپ لوگ جو جا رہے ہیں، آپ کو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب تک تو چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ جب عمران خان شروع میں آئے تھے
تو لوگ ان کے پیچھے گئے تو ہمیں سمجھ آتی تھی کہ چلیں باقی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے جتنے 75-70 سال سے جو حکومت کی ہے انہوں نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، تو عمران خان نے ایک نئی ہوپ دلائی. چاہے اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یا آپ کو ایسے ہی لال بتی کے پیچھے لگا رہا ہے، لیکن بہرحال لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، اس کے بیانیوں میں آ گئے. لیکن اب تو آپ سمجھ لیں نا، اب تو اتنا وقت گزر چکا ہے، اب تو آپ سوچیں سمجھیں. اگر اب بھی آپ عمران خان کی حمایت کریں گے اس لیے کہ اس پہ آپ کو ترس آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک وکٹم بنا کے، سیاسی شہید بنا کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آنکھوں دیکھے مکھی نگل رہے ہوں گے. تو ذرا سوچیں آپ.